انسان انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کہیں بے بس ہو کر کسی کو واسطہ دینے کی بات جو ہے اگر آئے گی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کا واسطہ ہوگا۔ تساءلون بہ، جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے اپیل کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ جو ہے بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ ہی رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا، تعلق رحمی۔ رحم، اب یہ دیکھیے، اس کے لیے میں حدیث قدسی بھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ لفظ رحمت سے رحم ہے۔ رحم کیا ہے؟ بچے دانی۔ ماں کے جسم میں وہ عضو ہے جس میں کہ بچہ پروان چڑھتا ہے، بچہ جو ہے جنین جو ہے اس کے اندر پرورش پاتا ہے، وہ بچے دانی جو ہے وہ رحم ہے۔ رحمت، رحیم، رحمان، اسی سے مشتق ہے لفظ کے جو اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے اندر اتنی شدید رحمت ہے، ظاہر بات ہے ماں کی مامتا اور ماں کی رحمت اور ماں کی محبت سے بڑھ کر تو دنیا میں کسی اور رحمت کا اور کسی اور محبت کا، کسی اور جو ہے کسی طرح کے قلبی تعلق کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے، جس قدر اس میں جوش و خروش ہوتا ہے۔ تو یہ رحم جو ہے اس کے حوالے سے، اس رحم مادر پر بھائی اور بہنیں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو قطع رحمی اور صلہ رحمی، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گی۔ رحمی رشتوں کو کاٹنا اور رحمی رشتوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس میں اب آپ دیکھیے تمدنی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک ماں کے رحم پر بھائی بہن یہ جڑ گئے، دادی کے رحم پر جا کر ایک زیادہ وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے، پردادی کے رحم پر جا کر ایک اور وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے، اور حوا کے رحم پر جا کر پوری نوع انسانی جڑ گئی ہے ایک رشتہ اخوت کے اندر۔ سب کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے، اس لیے کہ بہرحال کوئی کالا ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سفید ہو، کوئی لال ہو، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، کوئی سی زبان ہے، تو سب حوا کی اولاد، حوا کی نسل، آدم اور حوا کی اولاد۔ حوا ہی کے رحم سے یوں سمجھیے کہ نسل انسانی کا یہ پورا درخت جو ہے یہ پھوٹا ہے، تو کہاں سے؟ رحم حوا سے۔ اس حوالے سے رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ در حقیقت معاشرت کے اندر ایک جو ہے خوبصورتی، ایک صلح جوئی کی کیفیت، ایک محبت کی چاشنی، اور نہ صرف عدل بلکہ احسان۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، احسان، آگے بڑھ کر بھلائی کرنا، نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحمی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور نگہبان ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو یہ حدیث قدسی سنا دیتا ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی اس تخلیق کے عمل سے فارغ ہو گیا، قامت الرحم، تو اب رحم کھڑا ہو گیا، فقالت، اور اس نے یہ کہا، ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، پروردگار یہ مقام ہے اس ہستی کا کہ جو تیرے پناہ میں آئے قطع رحمی سے۔ اب رحم جو ہے وہ در حقیقت فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میں یہاں جو کھڑی ہوں اس وقت یا کھڑا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ جو مجھے کاٹے اس سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، قطع رحمی سے مجھے بچا۔ قال نعم، اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اما ترضین، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، ان اصل من وصل کے، کہ میں جڑوں اس سے جو تجھے جوڑے، وہ اقطع من قطع کے، اور میں کٹ جاؤں اس سے جو تجھے کاٹے۔ اب یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جڑتا ہے کس سے؟ جو رحم کو جوڑتا ہے، رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کٹ جاتا ہے، تعلق لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے اس سے کہ جو رحمی رشتوں کو توڑتا ہے۔ قالت بلا، تو اس رحم نے کہا کیوں نہیں۔
قال فذلک لک، تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ میرا ہے، یہ فیصلہ جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صادر ہو گیا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی بیان فرما کر پھر حضور نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت بھی تلاوت کر لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو کیا اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں کہ ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، تزکیہ نہیں ہوا ہے، تمہاری نیتوں کا بھی کھوٹ پوری طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے، اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے، تمہارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے قطع کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر تمہیں اندھا بھی کر دے گا، لعنہم، لعنت بھی کرے گا، فاسمہم، اور ان کو بہرا بھی بنا دے گا، وأعمیٰ أبصارہم، اور ان کی نگاہوں کو بھی اندھا کر دے گا۔ تو یہ ہے قطع رحمی، اور اس کے ضمن میں جو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کے الفاظ اور بھی ہیں، قال اللہ تعالی من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، اے رحم مادر، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کٹوں گا۔ ایک اور حدیث متفق علیہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ عرش سے معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، تقول، اور وہ یہ کہتا ہے، رحم کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، دیکھو جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ یہ ہے اہمیت رحمی رشتوں کی، اور ظاہر بات ہے کہ اس رحمی رشتے ہی کی بنیاد پر کوئی تمدن جو ہے مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر محبت اور اخوت کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں تعاضد اور تناصر، ایک دوسرے سے مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ہر عمل اور ہر قول کو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہیں اپنے ہر قول اور ہر عمل کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو اس آیت کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو مناسبت یہ ہے کہ جیسے اس میں ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا، اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس میں حوا کا ایک بیٹی اور آدم کا ایک بیٹا پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، اور ان سے آگے نسل چلتی ہے۔ تو مشابہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی شامل کیا۔ کل 4 آیتیں آپ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں خاص طور پر رحمی رشتے کا لحاظ، اس لیے کہ اب ہر نکاح کے بعد ایک نیا رحمی رشتہ وجود میں آنے والا ہے، تو رحم کا صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو یہاں پر نمایاں کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ معلوم ہوا کہ خانگی زندگی میں سب سے بڑی شے جو درکار اور مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، اس لیے کہ ایک معاملات ہوتے ہیں کہ جو مثلا منڈی کے معاملے ہیں، بازار کے معاملے ہیں، سود کاروبار کا معاملہ ہے، اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ کہیں کوئی دہائی دے سکتے ہیں، کہیں جا کر کوئی پنچایت میں، کہیں کوئی پولیس میں کوئی پرچہ ہو، کچھ ہو، کر سکتے ہیں۔ گھریلو معاملے ایسے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ پوری زندگی کے لیے جڑ گئے ہیں آپس میں، ان میں اگر غلط کام ہو رہا ہو، اگر مرد جو ہے عورت پر ظلم کر رہا ہو، تعدی کر رہا ہو، اس کے حقوق جو ہے ادا نہیں کر رہا ہے، اور اپنے جو حقوق ہیں ان سے زائد اس سے طلب کر رہا ہے، اس کے حقوق غصب کر رہا ہے، تو یہاں پولیس پرچے کا امکان نہیں ہے۔ یہاں تو ظاہر بات ہے کہ اگر دل میں تقویٰ ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، دل میں یہ احساس ذمہ داری ہے، اگر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ مستحضر ہے کہ مجھے مر کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، تب تو وہ گھر کا ماحول صحیح رہے گا اور عمدہ رہے گا، اور ظاہر بات ہے گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو اس میں جو نئی نسل پروان چڑھے گی وہ بھی بہترین ہوگی، وہ ایک صحت مند ماحول میں اس کا نفسیاتی ارتقاء ہوگا، ذہنی ارتقاء ہوگا، ان کی شخصیت جو ہے پروان چڑھے گی ایک صحت مند ماحول میں۔
اور گھر کے اندر اگر اس طرح کی گھٹن ہو، اگر ایک فریق جو ہے اس کو دبا لیا گیا ہے، ظاہر بات ہے دبا لیا گیا تو اس کے جذبات جو ہیں طریقے سے مجروح ہو رہے ہیں، اس کے دل کے اندر جو گھٹن ہے، ظاہر بات ہے وہ گھر کی فضا کے اندر اس کی ریفلیکشن آتی ہے، بچوں پر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں باپ کے خلاف۔ یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت جو نفسیاتی عوارض جو پیدا ہوتے ہیں خانگی زندگی میں، اس کا سبب کیا ہے؟ تقویٰ کا نہ ہونا۔